الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المجاهدين وعلى آله الطاهرين الراشدين وأصحابه الأنصار والمهاجرين الذين هم أشداء على الكفار والمشركين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله من الذنوب أكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیاروں محبت اور اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل صدی کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور چند دنوں کے بعد ماہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے اس کی تیاری فرماتے تھے اور بھرپور قسم کی تیاری فرماتے تھے. نماز ہو تو اس کے وقت سے پہلے نماز کی تیاری کرتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، گفتگو چل رہی ہوتی تھی، بات چیت ہو رہی ہوتی تھی کہ اتنے میں اذان کی آواز آتی اور اس کے بعد ایسا لگتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں ہے. آپ کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو جاتی تھی. اسی طرح کوئی اور عبادت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے اس کی پوری تیاری فرماتے تھے. یہی معاملہ
رمضان المبارک کے ساتھ تھا، یہی معاملہ روزوں کے ساتھ تھا۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دے اور ہمیں عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ چنانچہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا معمول ہوتا تھا، دوسرا عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں میں اضافہ فرما دیتے تھے، نفل عبادتوں میں، نفل نمازوں میں، تسبیحات میں، اذکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ ہو جاتا تھا، اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور اتنے کثرت سے روزے رکھتے تھے، اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے، گویا کہ پورا شعبان کا مہینہ بھی روزے ہی رکھتے تھے، تاکہ جسم کی عادت بن جائے، طبیعت بن جائے، اور جب رمضان المبارک آئے تو روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ جس طرح ایک عادت ہوتی ہے انسان کی اور وہ اپنی عادت کو بڑے آرام سے کر لیتا ہے، تو شعبان میں روزے رکھ کر عادت بنا لیتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا آسان ہو، اور جب روزوں کی مشقت کم ہو جائے گی تو عبادت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ چنانچہ شعبان المعظم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرماتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک وہ تیاری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ ایک روحانی تیاری ہے اور ایک جسمانی تیاری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تیاری تو تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو عادی بناتے تھے۔ تو ہمیں ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں آنے والے رمضان المبارک کے لیے اپنے جسموں کو تیار کرنا ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ جتنے ہو سکے ہم بھی اس مہینے میں روزے رکھ لیں۔ دوسرا، اگر کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ہم وقت سے پہلے اس کا علاج کروائیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، ایسی دوائی مل جائے، ایسے نسخہ مل جائے کہ آنے والے وقت کے لیے ہماری طبیعت بہتر ہو جائے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے روزے آسانی سے رکھ سکیں، تراویح آسانی سے پڑھ سکیں، عبادات اچھے طریقے سے کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اور یہ تو ہوئی جسمانی تیاری۔ روحانی تیاری کے لیے ہمیں اپنے محلے کی مسجد میں، اپنے امام کے پاس، کوئی بھی عالم ہو، ان کے پاس جا کر سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک بار اپنی نماز ان کو سنا دیں۔ بہت بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی نماز پڑھتے گزر جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی چھوٹی سی غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس نماز کو قبول کر لیں۔ تو ساری زندگی کی نمازیں وہ اس ایک غلطی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔
تو اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں جو عالم ہوں، جو بڑے ہوں، جو جن کو نماز اچھے طریقے سے آتی ہو، جن کی تلاوت تجوید صحیح ہو، ان کو ایک بار اپنی نماز سنا لیں اور ایک بار ان کے سامنے پڑھ کے دکھا دیں۔ نماز سنا لیں، ثنا صحیح پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تلاوت صحیح کر رہے ہیں، رکوع کی تسبیحات صحیح ہے، سجدے کی تسبیحات صحیح ہے، ان چیزوں کو سنا لیں اور ایک بار ان کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا لیں، یا ان کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیں کہ اس طرح ہاتھ باندھتا ہوں میں نماز کے اندر، کیا اس طرح نماز کے اندر ہاتھ باندھنا درست ہے؟ میں رکوع اس طریقے سے کرتا ہوں، کیا اس طرح رکوع کرنا درست ہے؟ سجدہ اس طریقے سے کرتا ہوں، اتحیات کے اندر اس طرح بیٹھتا ہوں، کیا اس طرح میرے یہ نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ ایک بار یہ دکھا لیں انشاءاللہ۔ اب پہلی تو امید یہی ہے کہ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہوگی، ساری زندگی نماز پڑھی اور سمجھدار لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ رہے، جماعت کے ساتھ جڑے رہے، تو امید یہی ہے کہ غلطی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی غلطی نکلی تو آئندہ کے لیے اس کی درستگی ہو جائے گی، آئندہ کے لیے نمازیں درست ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ ہم نمازوں کی درستگی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی عادت بنا لیں تلاوت کی، ابھی سے تلاوت کرنا شروع کریں تاکہ رمضان المبارک آئے تو تلاوت ہم شروع کریں رمضان المبارک میں وہ ایک جوش اور جذبے والی تلاوت نہ ہو، ورنہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ شروع میں جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، اور شروع کے دنوں میں پورا دن بھی قرآن پاک لے کر بیٹھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، جتنا موقع ملے کرنا چاہیے، لیکن چند دنوں کے بعد جب وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر رمضان المبارک میں بھی ایسا دن گزرتا ہے کہ قرآن کریم کو کھولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو رمضان المبارک سے پہلے جس کی عادت ہے بہت اچھا، سبحان اللہ، جس کی عادت نہیں ہے وہ ابھی سے عادت بنا لے تاکہ رمضان المبارک میں جب ہم تلاوت کریں تو وہ ایک جوش اور وقتی جذبے والی تلاوت نہ ہو، بلکہ وہ ایک عادت اور ایک معمول والی تلاوت ہو، اور وہ پورا رمضان المبارک کو تلاوت چلتی رہے۔ تیسری بات کہ ابھی سے اپنے کاموں کو کچھ اس طرح نپٹانا شروع کر دیں، کچھ اس طرح منظم کرنا شروع کر دیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے کام ہلکے ہو جائیں۔ کیونکہ بازار ہے، بازار کی مسجد ہے، اور رمضان المبارک سیزن بھی ہوتا ہے، ہر دکان والے کا سیزن ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک سے کی ترتیب اس طرح بنا لی جائے کہ اپنے کاروبار کو بھی وقت ہے، پورا وقت ہے، کیونکہ کاروبار کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا ہی اچھی کر، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، دار الاسباب بنایا ہے دنیا کو، تو اسباب کا حصول یہ انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس اسباب کے حصول میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ بس اس بات کا خیال کرنا ہے، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، کسی دکان پر کھڑے ہوئے ہیں، کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، اس بات کا دھیان رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے کاموں کو اس طرح منظم کر لیا جائے کہ رمضان المبارک آئے تو ہمارے پاس اچھا خاصا وقت عبادت کے لیے بچ جائے۔
تو یہ تو وہ چند باتیں تھیں جو ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم آئندہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ سکیں، اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ملک کے، ان حالات کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھرپور پاسداری کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر 100% عمل پیرا ہو، تاکہ یہ جو مختلف قسم کے بحران آئے ہوئے ہیں، جو عذابات آئے ہوئے ہیں، جو فتنے آج کل اٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام فتنے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان ہماری عبادات کی وجہ سے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر نظر رحمت فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر شفقت اور رحمت اور کرم فرما لے کہ اس ملک کے حالات اور ہماری جو حالات ہیں یہ درست ہو جائیں۔ اور آخری بات، چونکہ آج شعبان کی 14ویں تاریخ ہے اور آج کی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو ہمارے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں مختصراً کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ نام درست کر لینا چاہیے، یہ شب برات نہیں، یہ شب براعت ہے۔ براعت، آج ہم نے اس کو شب برات، اردو والا برات کے معنی میں سمجھ لیا ہے، اور ہم وہی کام جو سب کچھ ہم اپنی شادیوں میں کر رہے ہوتے ہیں، کھانے بنانا، نئے کپڑے پہننا، آتش بازی کرنا، پٹاخے چلانا، وہ سب فضولیات اور رسمیں جو ہم اپنی شادیوں میں کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ سب ہم نے اس مقدس رات کے اندر بھی شروع کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شب برات نہیں، یہ شب براعت ہے۔ اور براعت کا مطلب کیا ہوا؟ براعت کا مطلب ہے آزادی، یعنی یہ آزادی کی رات ہے۔ اب کس چیز سے آزادی ہے، اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ، اور اس بڑے قبیلے کے پاس بے شمار بکریاں، اور پھر ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس آزادی کا اصل مطلب، کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے اس رات کے اندر؟ ایک تو ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے ہیں، رسومات، فضولیات، یہ سب تو ختم کرنا کیا ہے؟ تہجد، نوافل، ذکر و اذکار، تسبیحات، یہ سب، اور اگر ہمت اور طاقت ہو تو اگلے دن صبح کا روزہ، یہ کام ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو قبرستان چلے گئے، جنت البقیع میں گئے، لیکن تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبرستان بھی جانا چاہیے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک بار قبرستان گئے ہیں، لہذا اس بات کو لازمی قرار دینا کہ ہر شب برات کو جو ہے قبرستان جائیں گے اور پورا ایک قافلہ اکٹھا ہو کر جائے گا، اور وہاں پر جا کر اگربتیاں جلائی جائیں گی، پھول چڑھائے جائیں گے، یہ سب رسمیں ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں ایک بار بھی شب برات میں قبرستان چلا گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر دی۔ مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے نا،
تو جس نے زندگی میں ایک بار بھی شب برات کے اندر قبرستان چلا گیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا۔ اب اصالہ ثواب کرنا ہے، وہ آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ مسجد میں کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں، ایک کمرے میں بیٹھ کر کریں، تو یہ لوگوں سے چھپ کر ہوگا، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، یہ زیادہ قبولیت والا ہوگا، بجائے اس کے کہ پورا قافلہ اور ہجوم بنا کر وہاں جایا جائے اور قبر پر جو ہے سب اکٹھے ہو کر وہاں پر سورتیں پڑھیں اور پھر دعائیں کریں، تو وہ اس میں ریا کی ایک صورت بن جاتی ہے۔ دلوں کے حال کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ریا کی نیت ہے، دکھلاوے کی نیت ہے یا نہیں، لیکن ایک ظاہر میں ایک دکھلاوا بن جاتا ہے۔ تو اور یہ نفل عبادتیں ہیں، اور نفل عبادتوں کے اندر اصل جو ہے وہ چھپ کر کرنا ہے کہ نفل عبادت ہو، آپ کو معلوم ہو اور آپ کے اللہ کو معلوم۔ وہ عبادت جتنی زیادہ چھپ کر ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو شب برات کے اندر جو کرنے کے کام ہوئے، سب سے پہلے فرض نمازوں کی پابندی۔ عشاء کی نماز بلکہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب کی نماز، عشاء کی نماز فرض باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد جتنی توفیق ہو نوافل پڑھیں، جتنی توفیق ہو تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا تو اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی تلاش کرنے والا تو اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی پریشان حال مصیبت زدہ تکلیف میں مبتلا میں اس کی تکلیفوں کو دور کر دوں۔ تو جس قدر ہو سکے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا دی جائے، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے اور ہمارے حالات کو درست کریں گے۔ فرض نماز، تسبیحات، نوافل اور دعائیں، یہ چار کام ہیں۔ انفرادی طور پہ کریں، مسجد میں کریں، گھر میں کریں، جہاں آسانی ہو، جس قدر آسانی ہو وہ کریں، اور جتنی طبیعت میں حساس بشاش ہو، جتنی طبیعت آسانی سے کر سکے اتنا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ساری رات زبردستی لگے رہیں اور بالکل صبح کے وقت جو ہے نیند کا غلبہ ہو جائے اور فجر کی نماز کے جائے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ ساری رات عبادت ہوتی رہے، ساری رات تسبیحات دعائیں ہوتی رہے، اور صبح خدا نخواستہ فجر کی نماز گر جائے، تو ساری رات کی عبادتوں کا ثواب نہیں ملے گا، یہ ساری رات کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھے باجماعت اور سو جائے، پھر فجر کی نماز صبح اٹھ کر پڑھ لے، تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر شب اس قدر والی رات میں، اس برکت والی رات میں زیادہ عبادت نہ بھی ہو سکے، تو فضول لا یعنی کاموں میں، لغو کاموں میں لگنے سے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز مختصر عبادت کر کے سو جائیں، اور صبح سحری کے لیے اٹھیں، سحری کریں، کل کا اگلے دن کا روزہ رکھیں، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں۔ انشاءاللہ پوری رات کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر